نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے انتہائی معزز قابل قدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا۔ اللہ نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت کی جتنا بھی شکر کرے بہت ہی کم ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ایک عظیم کلمہ کی دولت سے نوازا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی معنی تو یہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت واحد ہے، احد ہے۔ اللہ کی ذات صفات میں کوئی بھی شریک نہیں۔ نہ اللہ کی ذات میں کوئی ولی شریک ہے، نہ پیر شریک ہے، نہ جن شریک ہے، نہ ملائکہ شریک ہے، نہ بت شریک ہے۔ اسی طرح نہ مال، نہ جن، نہ شیاطین۔ اللہ کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ سمیع، بصیر، علیم بذات الصدور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ باقی تمام کے تمام اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ خالق ہے، اور نہ اللہ رب العزت کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت خالق پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ ہے، مخلوق کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انسان ایک شے بنا رہا ہے، ایک چیز بنا رہا ہے، تو اس کو بنانے کے لیے جو ہنر دی ہے وہ اللہ رب العزت نے دی ہے، اور بنانے والا جو چیز ہوتا ہے، وہ شے، جو مواد ہوتے ہیں، وہ سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو مہیا کیا ہے، پھر ایک عقل کے ذریعے جو اللہ نے دی ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ چیز بناتا ہے۔ اصل ہر چیز کا مالک، خالق ایک اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت رزق دے رہا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ یہ مخلوق کے اندر موجود نہیں ہے کہ وہ کسی کو رزق دے۔ کلمے کا معنی یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مطلب کل کائنات ایک اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، تو تمام کائنات کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو پیر، ولی، اچھا اسی طرح جن، ملائکہ، بت وغیرہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا جز اس میں محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد اللہ رب العزت کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں۔ یہاں پہ عبادت کا تذکرہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک اللہ ہے۔ ایک کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اور محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے۔ یہ عقیدہ
اور یہ کلمہ جس شخص کو نصیب ہو تو اس کو ہر چیز نصیب ہوا، تمام کے تمام چیز اس کے لیے نصیب ہوا، تمام کے تمام خیر اس کے لیے نصیب ہوا۔ ایسا عظیم کلمہ اللہ رب العزت نے کسی کو دی تو سمجھو کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے تمام کے تمام خیر برکات اس کو عطا کیا۔ اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے شیطان احکامات پہ عمل کرنے کے لیے وسوسے ڈالنے کے لیے شیطان موجود ہوتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے عقیدہ میں گڑبڑ کرنے کے لیے وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس سے مجبور ہو دوسرے وسوسے ڈالتا ہے اعمال میں، احکامات میں۔ اسی طرح یہ ابلیس لعین یہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ ابلیس کو اللہ رب العزت نے سور پھونکنے کے وقت تک زندہ رہنے کی مہلت دی اللہ نے اس کو۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی چکر میں لگا ہوتا ہے، کبھی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے سامنے سے آتا ہے، کبھی دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے۔ یہ انسان کے اندر ایسا چلتا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے جس طرح انسان کے جسم میں خون جاری رہتا ہے۔ یہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو اپنا دشمن سمجھو، دشمن پکڑو۔ آج میرے موضوع ہے آپ لوگوں کو اس شیطان کو اللہ رب العزت آخر کار اس کی موت کی تکلیف، موت کی کیفیت کیسی ہوئی، میں آپ لوگوں کو آج اس حوالے سے تھوڑا بتا رہا ہوں کہ ابلیس شیطان ملعون کی سب سے آخر میں روح نکالی جائے گی، سب سے آخر میں روح اس کی نکلے گی۔ وہ کیفیت آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ابلیس کا موت کا منظر یہ ہوگی، حضرت احنف بن قیس رحم اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جانے کا میرا ارادہ تھا۔ تو جانے لگا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا حلقہ ہے اور حضرت کعب احبار رحم اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں۔ فرما رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے یا اللہ مجھے مردہ دیکھ کر میرا دشمن خوشیاں منائے گا، جبکہ اسے ایک طویل مدت کے لیے مہلت ملی ہوئی ہے۔ جواب آیا، اے آدم تو جنت میں چلا جائے گا اور وہ ملعون اپنی مدت کے خاتمہ تک باقی رہے گا،
اور تمام اولین و آخرین کی موتوں کی تعداد کے بقدر اسے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، جو فرشتہ روح نکالتا ہے اسے اس نے کہا، آدم علیہ السلام نے، کہ شیطان کی موت کی کیفیت بتائے۔ جب ملک الموت فرشتے نے اس کی موت کی کیفیت بتانی شروع کی تو آدم علیہ السلام ربی حسبی ربی حسبی ربی حسبی ربی حسبی پکار اٹھے، مطلب اے اللہ بس اتنا ہی کافی ہے، اے اللہ بس اتنا ہی کافی ہے، اے اللہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس سے لوگوں میں ایک شور مچ گیا اور سبھی کہنے لگے، اے ابو اسحاق، اللہ تم پر رحم فرمائے، ذرا وہ کیفیت ہمیں بھی سنائے۔ انہوں نے انکار کیا، مگر لوگوں نے اصرار کیا تو فرمانے لگے، جب دنیا کا آخری وقت ہوگا اور سور پھونکنے کا وقت قریب ہو جائے گا، لوگ اپنے بازاروں میں باہم تجارت میں، جھگڑوں میں اور بات چیت میں لگے ہوں گے۔ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا جس سے نصف مخلوق بے ہوش ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ایک اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دھماکہ ہوگا، اس میں آدھے مخلوق بے ہوش ہو جائیں گے اور 3 دن تک افاقہ نہ ہوگا۔ باقی آدھے لوگ اپنی عقلیں کھو بیٹھیں گے اور بدحواسی کے عالم میں کھڑے رہ جائیں گے، جیسا کہ بکری بھیڑیے کو دیکھ کر بدحواس ہو جاتی ہے۔ اسی گھبراہٹ اور بدحواسی کے اثناء میں ایک اور انتہائی سخت اور شدید آواز بجلی کی کڑک کی مانند سنائی دے گی، جس سے روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے گا۔ مطلب دنیا فنا ہو جائے گی، آدمی، جنات، شیاطین اور دیگر جانور سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ تھی وہ مہلت جو اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت اور اس کے ابلیس کے مابین طے شدہ تھی۔ یہ وہ وقت ہوگا جو مقرر اللہ رب العزت نے شیطان کے لیے جو مقرر کیا تھا، تیرے روح کو میں اس وقت تک نہ نکالوں گا جب تک کہ روح زمین میں ایک آدمی، جن، شیطان، دیگر جانور نہ رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے تیرے لیے اولین اور آخرین کی تعداد کے موافق معاون پیدا کیے، تمام اہل زمین اور اہل آسمان کے برابر قوت ایک تیرے اندر پیدا کی۔ آج میں تجھے غیظ و غضب کا مکمل لباس پہنا کر اپنے غضب و جلال کے ساتھ اپنے مردود و ملعون ابلیس کی طرف بھیج رہا ہوں۔ آج اسے موت کا مزہ چکھا دو، آج اس کو موت کا مزہ چکھا دو، آج اس پھر اللہ رب العزت ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے تیرے لیے اولین اور آخرین کی تعداد کے موافق معاون پیدا کیے، تمام اہل زمین اور اہل آسمان کے برابر قوت ایک تیرے اندر پیدا کی۔ آج میں تجھے غیظ و غضب کا مکمل لباس پہنا کر اپنے غضب و جلال کے ساتھ اپنے مردود و ملعون ابلیس کی طرف بھیج رہا ہوں۔ آج اسے موت کا مزہ چکھا۔ اولین اور آخرین جن اور انسانوں کی موتوں کی تمام تلخیاں، بلکہ اس سے کئی گنا زائد تلخی اس پر ڈال، اور فرشتوں کی جماعت زبانیہ میں سے 70,000 کی تعداد کو اپنے ساتھ لے جا کے سب کے سب غیظ و غضب سے بھرے ہوئے ہوں۔ ہر ایک کے پاس شعلہ بار آگ کی زنجیروں میں سے ایک ایک زنجیروں اور اسی شعلہ زن آگ کی کنڈیوں میں سے 70,000 کنڈیوں کے ساتھ اس کی گندی اور بدبودار روح کو باہر کھینچ، اور دوزخ کے داروغہ مالک کو آواز دے کے دوزخ کے دروازے کھول،
کیوں؟ شیطان ملعون کو اندر ڈالنا ہے۔ چنانچہ ملک الموت ایسی بہیاک شکل و صورت میں آئے گا کہ اگر ساتوں آسمانوں اور زمینوں والے اسے دیکھ پائیں تو اس کی ہیبت ہی سے پگھل کر رہ جائیں گے، اس کی ہیبت ہی سے سب پگھل، ہیبت سے کیا ہوں گے؟ سب پگھل ہی کے رہ جائیں گے۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچے گا اور اسے ڈانٹ پلائے گا تو وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ کیا کہے گا؟ ابھی تیرے موت کا وقت آ گیا ہے، تیرے روح نکلنے کے وقت قریب ہے، اور یوں خراٹے بھرنے لگے گا شیطان۔ اگر مشرق مغرب والے سن پائیں تو ان خراٹوں کی بیاک آواز ہی سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ ملک الموت کہے گا، او خبیث ذرا ٹھہر جا، آج میں تجھ اتنے لوگوں کی موتوں کے بقدر مزہ چکاؤں گا جتنوں کو تو نے گمراہ کیا ہے۔ کس قدر عمر تھی جو تجھ کو ملی اور کتنے قرن اور زمانے کے لوگوں کو تو نے گمراہ کیا، اور تیرے کس قدر ساتھی ہیں جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں اور تیری رفاقت کے منتظر ہیں۔ اللہ ہم سب کا شیطان کی دوستی سے سب کی حفاظت فرمائے۔ شیطان ملعون ہے، یہ ملعون ملعون ملعون۔ اللہ رب العزت ہم اس کو اپنا دشمن سمجھنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے، اس کے وسوسوں اور اس کی چال میں آنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ شیطان ہمارا اچھا ابو کا دشمن ہے، ہمارا کیا ہے؟ ابو کا دشمن ہے، ہمارے دادا آدم علیہ السلام کا دشمن ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک دشمن ہے، بہت ہی خطرناک۔ اس سے بچنا ہمیں قرآن بھی فرما دیتا ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام اس سے بچنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ بعض صورت یہی وہ وقت ہے جو تیرے رب اور تیرے درمیان طے شدہ تھا، یہ کہیں گے اس کے لیے۔ اب بھاگ کر کہاں جاتا ہے؟ وہ ملعون مشرق کی طرف بھاگے گا مگر ملک الموت کو سامنے پائے گا۔ کیا کرے گا؟ کبھی مشرق کی طرف بھاگے گا، کبھی مغرب کی طرف بھاگے گا، کبھی سمندروں میں غوطہ لگائے گا، لیکن اس کو نجات کہیں سے بھی نہیں ملے گی۔ وہ ملعون مشرق کی طرف بھاگے گا مگر ملک الموت کو سامنے پائے گا، وہ سمندروں میں غوطہ لگائے گا تو وہ اسے قبول نہیں کریں گے بلکہ باہر پھینک دیں گے۔ ملک الموت وہاں بھی موجود ہوگا، کہاں؟ وہاں جدھر یہ جائے وہاں وہ موجود پائے گا اس کو۔ غرض کل روئے زمین پر بھاگا پھرے گا اور اسے کوئی پناہ اور نجات کی صورت دکھائی نہ دے گی، بلکہ وسط زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا، اے آدم میں تیری وجہ سے ملعون و مردود ہوا، اے کاش تو پیدا ہی نہ ہوتا۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، تو مجھے کس پیالہ سے پلانا چاہتا ہے؟ یعنی عذاب کس شکل میں مبتلا کر کے میرے روح قبض کرے گا؟ ملک الموت جواب دے گا، اہل اللظا کے پیالے سے، یعنی اہل نار کے عذاب کی مثل، اور اہل سقر کے پیالہ اور اہل جہنم کے پیالہ سے، بلکہ ان سے کئی گنا زیادہ شدت اور سختیوں کے ساتھ۔ لظا، سقر، جہنم وغیرہ دوزخ کے طبقات ہیں، اور ابلیس اس وقت کبھی مٹی سے لوٹتا ہوگا اور کبھی چیخ مارے گا اور کبھی مشرق سے مغرب اور کبھی مغرب سے مشرق کو بھاگے گا، حتیٰ کہ کیا کرے گا؟ جب اس مقام پر آئے گا جہاں پر ملعون ہو کر پہلے دن اترا تھا، وہاں زبانیہ فرشتوں نے کنڈیاں لگا رکھی ہوں گی اور زمین ایک انگارے کی طرح ہوگی، اور یہ فرشتہ اس کا احاطہ کر لیں گے اور ان کنڈیوں سے اسے چوک دیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ وہ اس عذاب اور نزع کے عالم میں رہے گا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو ایک نظر دیکھ لو اور اس عذاب کو بھی جس میں وہ مبتلا ہے اور موت کی تلخیوں کا مزہ چکھ رہا ہے۔ یہ دونوں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام یہ دونوں دیکھیں گے کہ عذاب کی انتہائی شدت اور موت کے عالم میں ابلیس پھنسا ہوا ہوگا، تو دونوں بیک زبان آدم علیہ السلام اور حوا دونوں بیک زبان اٹھیں گے، کہہ دیں گے، کیا کریں گے؟ کہہ دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم پر اپنے احسان کی انتہا کر دی،
ہمارے اوپر اپنے احسان کی انتہا کر دی. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اے اللہ، آپ نے ہم کو عذاب سے نجات دیا اور اس شیطان ملعون کی اچھا ماننے کے بعد تو نے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائی اور ہمارے گناہوں کو پاک صاف کیا، ہمارے لغزشوں کو پاک صاف کیا، ہمارے جو کوتاہیاں ہوئی تھی ان سب کو معاف کیا. اس پر بہت ہی شکریہ ادا کریں گے اللہ رب العزت کی. تو میرے بھائیو دوستو، اے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، حوا دونوں کیا کریں گے؟ اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں نجات دیا، ہمیں عذاب سے بچایا. تو پیغمبر اور اس کی بیوی اللہ رب العزت کا کتنا دعا، اللہ رب العزت کو کتنا دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو عذاب سے نجات دیا. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ اللہ رب العزت سے استغفار کہیں، اچھا دعائیں کہیں. اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے اور جہنم جو کہ شیطان کے ماننے کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے، اس سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. یہ وہ ابلیس شیطان ملعون ہے جس کو اللہ رب العزت نے لعنت کیا ہے تا قیامت اس کے لیے لعنت ہے. اس کے بعد وہ جہنم میں جائیں گے. جہنم میں وہ لوگ بھی جائیں گے جو اس کی پیروکار ہے، جو اس کی وسوسوں سے اپنی دنیا برباد کیا ہے، وہ سب بھی اس کے ساتھ رفاقت میں شامل ہوں گے. اللہ ہم سب کی شیطان کے وسوسوں اور شیطان کی چالوں اور شیطان کے بڑکانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنے خصوصی کرم فرمائے اور ہمیں ایمان کی حالت میں سالم ہمیں موت دے، ہمارے ساتھ ایمان شامل کر دے. اچھا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں آسان فرمائے اور آخرت کی عذاب اور قبر میں جو عذاب ہوتے ہیں ان سب سے ہمارے حفاظت فرمائے اور قبر کے عذاب سے قبر کے سوال جواب آسان فرمائے. پل صراط خطرناک پل ہے، اس سے بھی ہم سب کو آسانی سے پار نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.